پاکستان میں معاشی ترقی کا دار و مدار زرعی، صنعتی اور تجارتی شعبوں کے باہمی اشتراک سے ممکن ہے، جس کے لیے حکومتی پالیسیاں بنیادی فریم ورک مہیا کرتی ہے۔ ان قوانین اور ضوابط کو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقائی عمل سے گزارنا پڑتا ہے۔ دوسری صورت میں ہمیں معاشی بد انتظامی اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں چینی کی مارکیٹ بھی ایک طویل المیعاد معاشی بد انتظامی کا شکار ہے۔ کبھی ہمیں کسان ادائیگیوں کے بحران کا شکار نظر آتے ہیں اور کبھی ہمیں شوگر ملز مالکان ڈیفالٹ کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ آخر اس مستقل بحران کی وجوہات کیا ہیں اور ہمیں اپنی پالیسیوں میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ پرائم انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں ان عناصر کا تجزیہ کیا گیا ہے اور حل کے لیے سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ شوگر ڈیلی ہاؤس ہولڈ یوز کا ایک امپورٹنٹ آئٹم ہے۔ پاکستان میں شوگر کی اینول پر کیپیٹا کنزمپشن 25 kgs ہے۔ پاکستان دنیا میں 7th نمبر پہ شوگر پروڈیوس کرتا ہے اور 8th نمبر پہ شوگر کنزیوم کرتا ہے۔ پاکستان میں شوگر مارکیٹ کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شوگر کین کا شیئر ایگریکلچر سیکٹر میں 13% ہے اور شوگر کا شیئر انڈسٹریل سیکٹر میں 6% ہے۔ پاکستان میں شوگر سیکٹر کی ٹوٹل ورتھ 500 بلین روپیز ہے۔ اگر ہم شوگر سیکٹر کی پرفارمنس کو دیکھیں تو شوگر کین کلٹیویشن ایریا 2021 میں 1.2 ملین ہیکٹرز تھا اور شوگر کین کلٹیویشن ایریا 2011 میں 1 ملین ہیکٹر تھا، یعنی 10 سال میں 2 لاکھ ہیکٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی شوگر کین کی آؤٹ پٹ 70 ٹن پر ہیکٹر ہے اور شوگر کین ریکوری صرف 10% ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے شوگر کین کی کوالٹی لو ہے۔ اگر ہم ڈومیسٹک شوگر کو انٹرنیشنل شوگر سے کمپیئر کریں تو ڈومیسٹک شوگر کی پرائس انٹرنیشنل شوگر سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جب ہم شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ شوگر سیکٹر کو سمجھنے کے لیے پاکستان کے لاز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شوگر سیکٹر میں گورنمنٹ کا ایکسیسو فٹ پرنٹ ہے اور اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شوگر کین کی پرائس گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، شوگر کین کا کریشنگ پیریڈ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، شوگر کی ریٹیل پرائس بھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور شوگر کی ٹریڈ بھی گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے۔ پاکستان کی شوگر مارکیٹ کی ان ایفیشنسی کی مین وجہ ایکسیسو گورنمنٹ ریگولیشنز ہے۔ ہر سال گورنمنٹ سپورٹ پرائس اناؤنس کرتی ہے جس کا مقصد فارمرز کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن سپورٹ پرائس سے ایک نیا پرابلم جنریٹ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ فارمرز شوگر کین کی کوالٹی کو امپروو نہیں کرتے اور ہماری آؤٹ پٹ لو رہتی ہے۔ دوسرا پرابلم شوگر ملز کی اسٹیبلشمنٹ، ایکسپینشن اور اپ گریڈیشن کا ہے۔ ہمارا لا ڈیفائن کرتا ہے کہ شوگر ملز کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، ایکسپینڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ سے اپروول لینا پڑتا ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اپروولز لینے میں کافی ڈیلے آتا ہے اور آپ کو کنیکشنز کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ پاکستان کی شوگر انڈسٹری ایک واحد شوگر انڈسٹری ہے جو دنیا میں سب سے سستی چینی بناتی ہے اور پاکستان میں میسیو پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا، اور اس وقت ہمارے پاس 1.5 ملین ٹن سے زیادہ چینی موجود ہے۔ آپ IMF کے سامنے $1 ارب کے لیے ناک رگڑتے ہیں، جبکہ چینی $1.2 بلین ایکسپورٹ کر کے بغیر سبسڈی کے کمائی جا سکتی ہے، جس کو یہ کوئی نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہر وقت جو ہوتا ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی۔ اگر چینی سٹیپل فوڈ ہے تو اس کے اوپر 17% سیل ٹیکس کیوں ہے؟ چینی کا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چینی کا 80% استعمال صنعتی استعمال ہے جو سیل ٹیکس کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ ہم نے بارہا حکومت سے گزارش کی ہے کہ آپ لوگوں کو سستی چینی دینا چاہتے ہیں، یوٹی سٹور سے بغیر سیل ٹیکس کی چینی دے۔ آج بھی چینی 14 روپے کم ہو جائے گی، لیکن ہماری کسی بات پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اس وقت بھی شوگر انڈسٹری ایتھنول ایکسپورٹ کر کے $500 ملین سال کا کما سکتی ہے، اور اس میں پوٹینشیل ہے۔ ہماری باتیں سنی جائے، مڈل مین کو ختم کیا جائے، ریکوری بڑھائی جائے، ییلڈ بڑھائی جائے، یہ انڈسٹری سال کے $3 ارب کما کے دے سکتی ہے۔
دیکھیں ہمارے پاکستان کے جو ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم ہے نا وہ بڑا ٹرکی سا ہے. اس میں مڈل مین کی انوالومنٹ بھی ہے, اس میں انفارمل ڈیٹ کی انوالومنٹ بھی ہے. اب کئی شوگر ملز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہیں انپٹس. کہیں اگر فارمر کو انپٹ نہیں ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بینکس کی طرف جاتا ہے, اور بینکس کے اپنے مسائل ہیں. ہمارا انفارمل پاکستان کے ڈیٹ کا پرابلم یہ ہے کہ بینکس نے ایگریکلچر جو زراعت کے لونز ہیں اس کو آسان نہیں کیا, وہ ڈیفیکلٹ ہے, اس کی وجہ سے وہ انفارمل لونز کی طرف جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کراپ اس کی ریز ہونی ہے. اب دیکھیں جو بجلی کے جہاں پہ ٹیبلز لگے ہوئے ہیں, شوگر کین از اے واٹر کنزیومنگ کراپ. اس میں کمپیریٹیولی باقی شاید ساری فصلوں سے زیادہ جو ہے وہ ہم شوگر کین کو پانی لگاتے ہیں. تو اگر بجلی کے ٹیوبلز لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ کی 1 سال کی فصل ہے تو یو ہیو ٹو پے دا الیکٹریسٹی بل فار 12 months. اور ایک فارمر کی جو ریٹرن ہے, اس کی جو آمدنی ہے, دیکھیں ایک ماہوار تنخواہ والے کی آمدنی کا اور 1 سال کے بعد آنے والے فارمر کی آمدنی کا بڑا فرق ہوگا. وہ ہر مہینے بل پے کر سکتا ہے, فارمر جس کی کراپ بھی 1 سال کے بعد آنی ہے وہ ہر مہینے بل نہیں پے کر سکتا. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو اس کے فائنانس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. پھر اگر اس کو ٹائملی فرٹیلائزر نہیں ملتی ہے, اس کو ٹائملی پیسٹیسائڈ نہیں ملتی ہے, اس کو یہ اگین اٹ وڈ بی ریلیونٹ ٹو دا مارکیٹ پریکٹسز ایز ویل ایز جو اس کی فائنینشیل پوزیشن ہے. اینڈ ایم ایس پی از سم سارٹ آف سبسڈی آپ کہہ لیں. وہ کسی بھی لیول کے اوپر کسی ایک کراپ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں دوسری کراپس کی نسبت, بٹ اسٹل آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جو ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ جو بہت بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں اس ویلیو چین کے اندر ان کے ساتھ جو ہے وہ فارمرز کو بچا سکے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اٹ ول بی اے فیزیبل تھنگ اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ سینیریو کہ اگر آپ اس کی, کیونکہ اس میں فارمر کا مجھے رائٹ سیف گارڈ ہوتا نظر نہیں آتا. کیونکہ میں اس بات کی سپورٹ کر سکتا تھا اگر ہم ٹائملی اس کی شوگر مل کا سیزنز کو آن کروا رہے ہوتے, اگر جتنی منیمم سپورٹ پرائس ہے اتنی اس سے کم قیمت پہ نہیں, اتنی ہی پرائس میں ہم گنا بھی فارمرز کا بکوا رہے ہوتے, تو میرے خیال میں پھر یہ بہت مناسب تھی کہ ہم یہ بات کرتے کہ ٹھیک ہے سچویشن از ویری آئیڈیل, ناؤ وی کین گو فار دا اوپن مارکیٹ اور اس کو اوپن کر دیا جائے اور اس جو ڈی ریگولیشن ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. بٹ ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ فارمرز کے رائٹس کو سیف گارڈ کر پائیں. شوگر سیکٹر کی پرفارمنس میں ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو ہم اگر اسیس کریں, فار ایگزامپل گروتھ اینڈ پرائسز اینڈ ایفیشنسی اینڈ انوویشن, تو اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو پرفارمنس اوور پاسٹ لائک اف یو گو بیک 20 ایئرس تو کوئی اتنی زیادہ سبسٹانشلی اچھی پرفارمنس ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. سیکلک نیچر آف پروڈکٹ تو ہے اور اس میں کبھی بہت زیادہ پرائسز ہائی ہو جاتی ہیں, لو ہو جاتی ہیں, اوورلی ریگولیٹڈ ہے, انٹری بیریئرز بھی اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور جو ایگزٹ بیریئرز ہیں دے آلسو ایگزسٹ ان دا مارکیٹ, کیونکہ اس میں بہت ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو گورنمنٹ کے اور کمیشن کے آبجیکٹیوز تو الٹیمیٹلی ایک ہی ہیں, اور وہ ہے کنزیومر ویلفیئر اور جو سیکٹر میں ایفیشنسی لے کے آنا ہے. یہ دونوں بیسکلی کمیشن کا بھی وہی آبجیکٹیو ہے, کمیشن کی انٹرونشنز کا بھی اور گورنمنٹ کی انٹرونشنز کا بھی الٹیمیٹ آبجیکٹیو اسی کے لیے ہے کہ کنزیومر ویلفیئر ہو. بٹ سیئنگ دیٹ کہ ان کے آبجیکٹیوز تو سیم ہیں, لیکن اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز اور جو ایکشنز لیے گئے ہیں دے آر ناٹ الائنڈ. تھرو آؤٹ کمیشن جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرتا رہا ہے فری مارکیٹ میکنزم ان شوگر سیکٹر اینڈ ڈی ریگولیشن آف دا سیکٹر, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اس میں پرائس کنٹرولز امپوز کرتی رہی ہے ان ون فارم اور ادر. کسی بھی سیکٹر میں, اور خاص طور پر جب فوڈ کموڈیٹیز جیسے شوگر کی بات کریں جس کی ہمارے روزمرہ کی لائف کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے, جب ہم ٹریڈ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں تو ہم بیسکلی ہم اس کا ایک پرائس ڈسکوری کا نیچرل پروسیس ہے اس کو روک دیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی ایک سال میں, جیسے اس سال ہم شوگر کی سرپلس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت 1.3 ملین ٹن سرپلس شوگر سٹاک موجود ہے, اور جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن ہے
انہوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی کے اوپر یا ایکسپورٹ اپرچونٹی کے اوپر اس وقت بیٹھے ہیں, مگر وہ تبھی میٹیریلائز ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ ان کو الاؤ کرے. یہ ٹریڈ ریسٹرکشن کا ایک منفی نتیجہ ہے. اسی طرح بعض دفعہ شوگر کی پاکستان کے اندر یا شوگر کین کی کراپ کی یا شوگر پروڈکشن کی شارٹیج ہو سکتی ہے. جب شارٹیج ہو اور ٹریڈ ریسٹرکشنز ہو جیسے ہمارے ملک میں ہیں, یا حکومت اپنے اس امپورٹ کو مونوپلائز کر لیتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں شوگر کی شارٹیج ہوتی ہے, کرائسس جنم لیتا ہے, پرائسز ایسکیلیٹ کرتی ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم ٹریڈ کو اوپن رکھتے ہیں, ٹریڈ فلو کو اوپن رکھتے ہیں, تو اسے پرائسز نارملائز رہتی ہیں. پرائسز کے اندر جو اچانک اتار چڑھاؤ نہیں آتا, بلکہ پرائسز کو سٹیبلائز کرنے میں اوپن ٹریڈ کا بہت کردار ہے. تو جتنا ہم ٹریڈ کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا ہی ہم مارکیٹ کے اندر ایک آرٹیفیشل طریقے سے رکاوٹیں لے کے آئیں گے, اور اس کا خمیازہ کنزیومر کو بھی بھگتنا پڑے گا, اور فارمرز کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری اونرز کو. پاکستان میں شوگر سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں 3 سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں فارمنگ سیکٹر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہماری فارمنگ پریکٹسز ہیں ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہمیں ییلڈ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں فارمرز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی کے استعمال کو ہم کیسے بہتر طریقے سے اس کی کنزرویشن کیسے لا سکتے ہیں. ہمیں بہتر سیڈز کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ فارمرز اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کریں. یہ اس بات کی اہمیت ہے کہ ہم سوکروز کے کانٹینٹ کے مطابق ویلیویشن شوگر کی کر سکیں. دوسری طرف ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انڈسٹری کو ماڈرنائز کریں, اور ہم کمپٹیشن کو پروموٹ کریں. ڈومیسٹک کمپٹیشن کو اس وقت جیسے پاکستان میں اس گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر ہم شوگر ملز نہیں لگا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ شوگر ملز ہیں ان کی ایک طرح سے بہت زیادہ کنٹرول بن جاتا ہے. پاکستان میں اس وقت 80 کے قریب شوگر ملز اس وقت کام کر رہی ہیں, اور جب ہم کمپٹیشن لائیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ شاید کچھ شوگر ملز بند ہو جائیں, اور شاید ہمیں 80 شوگر ملز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کمپٹیشن کا یہی فائدہ ہے. اور تیسرے لیول کے اوپر ہمیں اس سیکٹر کے اندر جو ایک کنزیومر اویئرنیس ہے اس کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.